حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے؟ کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی، اور بہت سو کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ گھر تو ہے نا سر چھپانے کو، چاہے کرائے پر ہو، ہے تو نا، بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں۔ کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں، جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں، جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے، عمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ ہاں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ۔ تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا، یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا، حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو۔ خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں۔ پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری، مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں۔ ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا، اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا، کیا خوب بندہ تھا۔ دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں، اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے۔ فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا، ختم۔ اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں، جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو، اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، جو گزر گئی ختم۔ تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا۔ اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ۔ ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ خدمت کرتی، میرے میاں کیا ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی بات نہیں، ایک دن خدمت، دو دن خدمت، اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ، میری کیا ہو گئی ہے، بولو نا، شادی ہو گئی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک۔ نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی۔ شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ، آپ بھی اس کے ساتھ۔ دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا، نہیں کرو شادی، آپ کو اختیار ہے۔ جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا۔ ارے عورت کی شادی ہوئی، میاں سے اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا، لنگڑا ہو گیا، تو ہو گیا، وہ قسمت ہے، برداشت کرو، کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا، پہلے سے پاؤں سے معذور تھا، تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا، ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی۔ اگلے دن خوشی میں بائک میڈیا لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے گرے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے، شادی ہو گئی، لنگڑا ہوا ہے، لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی۔ اس طرح آپ کی شادی ہوئی، پہلے سے پتا چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں، نہ کرو شادی، بھیا آپ کس نے کہا، صحیح تھی، نکاح کے بعد بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا، بلکہ دعائیں کراتا ہے، مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ۔ تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا، کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا، اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا، اتنی دیر میں آپ کیا کرو، ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے۔ تو وہ اچھا اس پہ بھی ایک دو تین چٹکلے، لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا، اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت۔ ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا، قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کو لکوا ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا۔ تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے بیوی
کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے بھائی، اس کی خدمت کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، لوگوں سے دعا کروا رہا ہے، یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار، میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں، آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو یہ اصل بنا لیا ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ، ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں، وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں، بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے، کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی، وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا، تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے، لیکن جب بیوی کو پتا چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے، مولوی نے. بھائی ہیلوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں، وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے، ہر چیز کا ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا، اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل، ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے، دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے، تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہے. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ، یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے there are 2 types of ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے، ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو، ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی، بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو، ان کی زوجہ کو، ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے، شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں، جو قدرتی آزمائشیں، جو قدرت کی بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا. بھائی میاں کا روزگار چھوٹ گیا، یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا، نہیں کاروبار حرکت میں آ رہا. تو یہ اللہ کی طرف سے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے. اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئے تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے، اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے. کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی، بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے. کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی. تو وفا کرنی چاہیے، وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب گزرے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی زوجہ 15-20 سال بیمار رہی ہیں کسی سخت قسم کی نفسیاتی بیماری میں. اس بندے نے 15-20 سال اپنی زوجہ کی دن رات خدمت کی ہے. وہ بیوی نہ بیچاری کھانا پکانے کے قابل، نہ برتن دھونے کے قابل ایسی بیماری میں. تو یہی اس کے لیے کھانا بھی پکا رہا ہے. اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ملازم رکھو، یہی اس کے لیے بولو ساری خدمتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار اس کی تو ویسے ہی بیچارے کی بخشش ہو جائے گی. اللہ کہے گا تو نے کسی کی بیٹی کو رکھا گھر میں اس حالت میں بھی، اب وہ نہیں پکا سکتی بیچاری اور وہ نہ کپڑے دھو سکتی ہے اور یہ اتنے پیسہ بھی نہیں ہے کہ تو خود ہی کر رہا ہے سارے کام. تو یہ کوئی عیب کی بات بولو بھائی نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو سوچا کرو نا، آپ کی بیٹی کے مسائل ہو جائیں تو آپ چاہتے ہو یار سسرال والے برداشت کریں تو دوسروں کو بھی برداشت. ہاں جان بوجھ کر کوئی فالٹ ہے نا تو پھر میاں میں ہو تو ہم عورت کو مشورہ دیتے ہیں اس فالٹ کو صحیح کرو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے نا کہ 10-10 20-20 سال اس فالٹ کو بہت خطرناک
खतरनाक किस्म का अगर फॉल्ट है तो एक अलग बात है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, अच्छा भाई बयान के दौरान खवातीन बातें कर रही होती हैं, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, कई दफा शिकायतें आई हैं, बयान सुनना चाहिए शौक से। 2 खातून जो थी 20 साल कैद हुई उनको एक ही वार्ड में, 20 साल तक वो बातें करती रही। जब निकली है ना, जिस दिन रिहाई हुई तो कह रही बहन कुछ बातें रह गई हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी तो उसको कंप्लीट। तो यहाँ जो खवातीन आती हैं भाई बयान को फोकस करें ना, आपके फायदे की बातें हो रही हैं तो आपके दिल में मियाओं की मोहब्बत डाली जा रही है, ठीक है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जिस कंडीशन में आज हो जरूरी नहीं कि कल भी उसी कंडीशन में होगे, लिहाजा क्या करना है, अमाल को फोकस करना है। उस अमल का फायदा क्या होगा कि अल्लाह न करे कल टेंशन आई भी तो उस टेंशन को बर्दाश्त करना क्या हो जाएगा, आसान। मैं जुम्मे की खुतबे में ये हदीस अक्सर पढ़ता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बिल्कुल नौ उम्र थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी में पीछे बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, या गुलाम, ए नौजवान, ए लड़के, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, यानी अल्लाह के हकाम को पूरा कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह यहफज़का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। जब कोई यानी शरीयत का हुक्म आए ना तो उसमें अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम करो, तो जब कोई मुसीबत आएगी तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे। अल्लाह या तो वो काम पूरा कर देगा या अल्लाह आपको तसल्ली दे देगा कि भाई मैं हूं तुम्हारे साथ, इस टेंशन को बर्दाश्त करो, ये हमेशा के लिए नहीं है, इस पे अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा, जो थपकी मिलेगी, तसल्लियां मिलेंगी। और फिर फरमाया कि वालम अन्नमा असाबका लम यकुल लियुख्तिअक, टेंशन खत्म करने के 2 तरीके नबी ने बता दिए यहाँ पे। एक तो अमल सही कर लो तो टेंशन में अल्लाह आपके साथ होगा। दूसरा तरीका तकदीर पर ईमान। फरमाया अन्नमा असाबक, जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है, यानी मतलब हदीस का ये कि तुम्हारी हमाकतों से नहीं, भाई आप सही सब कुछ सही करो तो फिर भी अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आ जाती हैं। तो लम यकुल लियुख्तिअका, यकीन कर लो ये लाजमी पहुंचनी थी, ये तुमसे खता हो ही नहीं सकती थी। तो जब एक काम लाजमी होना ही था तो उसमें टेंशन किस बात की? अबे क्या हो गया भाई, जब एक काम होना ही है, ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो टेंशन किस बात की? ये तो होना था, ये तो होगा, ये तो होगा भाई। लेकिन चूंकि हमें टेंशन से पहले नहीं पता होता कि क्या होगा तो हम असबाब इख्तियार करते हैं, पूरे कामयाबी के असबाब इख्तियार करे, फिर भी नहीं हुआ, भाई ये तो अल्लाह ने ऐसे ही लिखा हुआ था। ग़ज़वा उहुद में 70 सहाबा शहीद हो गए, कितनी बड़ी टेंशन सहाबा के लिए, कितनी बड़ी टेंशन। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये शिकस्त भी मुकद्दर में लिखी हुई थी और ये शहादतें भी मुकद्दर में लिखी हुई थी, कोई टेंशन की बात नहीं है। रहा ये मसला कि तुमसे गलती हुई थी, मशवरे पर अमल नहीं हुआ, नबी का हुक्म तुमसे टूट गया, तो उसकी वजह से ये टेंशन पहुंची है, तो उससे तुमने चूंकि तौबा कर ली है तो वो वाली टेंशन भी क्या हो गई, खत्म। आखिरत का नुकसान का खतरा था कि नबी के जो हुक्म दिया था घाटी पे रहना है, तो वो तौबा से माफ हो गया। बाकी रहा ये शिकस्त, कोई मसला नहीं। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, इसमें मुस्बत चीजें सोचो कि अल्लाह चाहता था तुम में बहुत से लोगों को शहादत का मर्तबा देना, तो अल्लाह ने उनको जल्दी आजमाइशों से निकाल के जन्नत में पहुंचा दिया, और क्या चाहिए। एक अंग्रेज ने इस आयत के तहत लिखा है कि मोहम्मद, वो तो दुरूद शरीफ नहीं लिखते ना, उसने तो मोहम्मद गलत इस्तेमाल किया, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा मोहम्मद के जो फ्रेंड थे ना, इस किस्म की चीजों ने उनको मोटिवेट किया था जिससे उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है कि शिकस्त खा के भी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो होना ही था, लिहाजा इससे टेंशन लेने की बात नहीं है, और ये शहादत में भी खैर है तुम्हारी, आगे बढ़ो, मायूसी है ही नहीं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पता ही क्या समझा कि मायूसी कुफर है, इसका मतलब ये समझा जाता है कि मैं जहाँ शादी करना चाहता हूँ वहां शादी होके रहेगी, क्योंकि मायूसी क्या है, कुफर है। मैं चाहता हूँ मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह हो तो 2 लाख होगी, क्योंकि मायूसी कुफर है, ये गलत मतलब है, समझ रहे हो। ऐसा तो फिर बहुत से लोगों के साथ नहीं होता, फिर और मायूसी होगी, आदमी कहता है ये तो और डबल गुना, कुफर का गुना भी हो रहा है और पैसे भी नहीं मिल रहे। हम कहते हैं मैं सेहत बनाऊंगा तो सेहत बनेगी, क्योंकि मायूसी कुफर है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अल्लाह से ये उम्मीद लगाई जाए कि जो होगा अच्छा ही होगा मेरे हक में। मैं चाहता हूँ मेरा अच्छा रोजगार मिल जाए, 2 लाख तनख्वाह नहीं हो रही, 1 लाख है, इसी एक में अल्लाह क्या करेगा, बरकत देगा। रोजगार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इसी में अल्लाह क्या करेगा, बरकत देगा। नाम मिलने में बड़े फायदे हैं, रोजगार ना मिलने से टेंशन होगी, टेंशन में अल्लाह याद आएगा, अल्लाह से दुआएं मांगोगे, उस टेंशन में गुनाह माफ होंगे, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा होगी। बाज दफा ज्यादा खाने से भी मसले खराब हो जाते हैं, पेट भरे हुए होते हैं तो उल्टे उल्टे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं इंसान को। अय्यूब अलैहिस्सलाम
परेशान थे ना बीमारियों में, मायूस नहीं हुए, इसलिए कि उनको पता था ये मेरे लिए क्या है, बेहतर है। कितना बेहतर कि कुरान में आखिरी नबी पर आयत नाजिल हुई है, निअमल अब्द, अय्यूब क्या खूब बंदा था, कैसी जबरदस्त बिशारत दी अल्लाह ने। अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अय्यूब अच्छे थे, ना 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 ना, अय्यूब इम्तिहान में कामयाब हो गए, ना ना ना, नेमा ताज्जुब का सीगा है, गोया अल्लाह ताज्जुब कर रहे हैं, यार क्या खूब बंदा था। अल्लाह को ताज्जुब नहीं होता, लेकिन अल्लाह हमसे हमारी जबान में बात कर रहे हैं कि अगर कोई अय्यूब की कुर्बानी और उसके सबर को देखता तो कहता है भाई ये सबर खोपड़ी में आने वाला नहीं है, तो बहुत ही जबरदस्त बंदे हैं अल्लाह के। इतना बड़ा कामयाबी का सर्टिफिकेट उनको उस बीमारी की वजह से मिला। और आज जरा सी परेशानी आदमी 10 किस्म के, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और आजकल यूनिवर्सिटियों में होता ये है कि टेंशनों में खुदा का इनकार कर देते हैं। पहले तो ये तस्वुर नहीं था, अब जो नई नस्ल आ रही है ना, फोन करते हैं मुझे, बताते हैं मेरे साथ ये हुआ, मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ये मेरे सामने इतना जरी है, आम हालात में क्या कर रहा होगा। तो ना मानो, अल्लाह को आपके मनवाने की कोई जरूरत नहीं है। वो समझते हैं कि मुझे तरस आएगा, हाय बेचारे के साथ इतना गलत हो गया कि ये तो अल्लाह को ही नहीं मान रहा, हाय हाय हाय, ये तो आ जाओ मैं तुम्हें तस्लीम। मैं कहता हूँ भाई तू ना मान, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया है कमबख्त, तू उसकी नहीं मान रहा तो हमारी क्या मानेगा है। तो ये जो एथियज्म फैल रहा है ना, और मैंने आपको रिपोर्ट पेश की थी ना कि एथियस में खुदकुशी का रेशो ज्यादा है, क्योंकि एथियज्म की तरफ जाता इंसान बहुत मर्तबा, हमेशा नहीं, बहुत मर्तबा आदम बर्दाश्त की वजह से। थोड़ी सी परेशानी आई, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह मेरे मसले की नहीं हल कर रहा, तो फिर वो अल्लाह है। अल्लाह पर ईमान का मतलब वो अल्लाह है, उसको अल्लाह माना जाए, तो अल्लाह का मतलब इख्तियारात उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो अपने हिसाब से आपको चलाएगा, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। फिर ये एथियस्ट कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। आजकल ये नौजवान लड़कों को बहुत है, यार मैं इतने दिनों से दुआ मांग रहा हूं, कबूल हो नहीं रही। तो कोई अल्लाह नहीं है, सब मौलवियों ने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। अबे जिन मौलवियों के तुम कह रहे हो बेवकूफ बनाया हुआ, वो तुमसे ज्यादा दुआएं मांग रहे होते हैं। अगर बेवकूफ बनाया हुआ होता वो नहीं मांगते, तुम्हें को लगाया हुआ होता दुआओं पे उन्होंने। लेकिन वो जब दुआ मांगते हैं उनको कबूलियत से कोई सरोकार होता ही नहीं। उनका मतलब होता है अपनी फाइल अल्लाह की अदालत में फाइल कर देना, अपने डॉक्यूमेंट्स अल्लाह की अदालत में जमा करा देना। यार तसल्ली, अल्लाह को बोल दिया, अब जो होगा सही होगा। ये तो इसलिए दुआएं मांगते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी दुआएं मांगते रहे, अल्लाह औलाद मिला दे, औलाद मिला दे, औलाद से मेरी मुलाकात करा दे, मेरे बच्चे को महफूज फरमा ले, है ना। दुआएं मांगते रहे, दुआएं मांगते रहे। आंसर क्या आया, दूसरा बच्चा भी गुम गया। यही हुआ ना, बिन्यामीन जो दूसरा बेटा था वो भी भाइयों ने ये कहा कि वो भी। तो अब क्या कह रहे हैं, फसब्रुन जमील, सबर करूंगा और सबर में भी जमाल पैदा करूंगा। जमाल का मतलब खूबसूरत सबर होगा। उलमा कहते हैं सबर की देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबर। एक सबर ये होता है कि आदमी वावेला तो नहीं करे, गुनाहफरमानी तो नहीं करे, लेकिन टेंशन से मुंह से और यूं ही बना रहे हैं, क्या है नहीं हो, बस मुंह से निकल नहीं रहे अल्फाज हैं कि ठीक है सबर करेंगे, क्या करें, मुकद्दर में यही लिखा होता। ऐसा होता है ना, जैसे आप बोले कि यार माशाल्लाह आप क्या क्या घर में हालात कैसे, सही चल रहे हैं, बस क्या करें, दुनिया मुसाफिर खाना है, मुफ्ती साहब से बयान में सुना था, बस क्या है, ठीक है अल्लाह है भाई, ठीक है, जब उसका हुक्म होगा तो सुन लेगा हमारी भी दुआ। इसको क्या कहते हैं, ओनली सबर। इसको क्या कहते हैं, ओनली सबर। चलो गुनाह नहीं कर रहा कमबख्त, अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा, कोई हराम काम नहीं कर रहा। और एक होता है सब्र जमील, ऐसा सबर के हटो बच्चों हो जाए, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया। वो सबर ये होता है कि जर्रा बराबर अपने एटीट्यूड से और अपनी जबान से शिकायत ना झलक रही हो। जैसे हमारे हजरत ने गुर्बत में फरमाते हैं कि जो मैं सबर नहीं करता था क्योंकि मुझे डर लगता था गुनाह ना हो जाए। अल्लाह कहेगा सबर तो मुसीबतों पे किया जाता है, तुझे मुसीबत कहाँ पहुंची हुई है, बल्कि मैं अपने आप को क्या समझता था, बादशाह हूं, इसलिए मैं लोगों से अलग रहता हूं। तो उसको सिरे से मुसीबत समझ ही नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं, सब्रुन जमील। क्या करना है, ऐसा सबर जिसमें क्या हो, जमाल हो। और ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, है मेरे बच्चों अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। रो भी रहे हैं, अब आप कह सकते हैं जब अपने अमल से भी शिकायत नहीं करनी, जबान से भी, तो फिर रो क्यों रहे हैं, ये गैर इख्तियारी है, इस पे कोई पकड़ नहीं है, और ये आपके दिल के जिंदा होने की दलील है। क्योंकि रोना भी नहीं आ रहा बच्चे के गुमने में, इसका मतलब आपके सीने में दिल ही नहीं है, फिर तो कुर्बानी नहीं है ना। इतना गम तो होगा तो गमज़दा होंगे ना। अगर मिसाल कोई आदमी बच्चा गुम गया और अब ये घूम रहा है आराम से, क्या बच्चा घूम गया, सब्र जमील करेंगे, कुछ भी नहीं है, तो ये सब्र जमील नहीं, इसका मतलब ये इसका बच्चा था ही नहीं। हकीकत अपना बच्चा होता तो इतने मजे से नहीं घूम रहा होता, टेंशन
ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی، زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے۔ یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے، زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی۔ لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے، یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے، اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے۔ آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں، نہیں ملی جاب، انٹرویو میں فیل ہو گئے، باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے، بیگم کا فون ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ کیا ہے بولو؟ اختیاری۔ ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی، دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے، اپنے بھائی سے بڑی محبت، حادثے میں انتقال ہو گیا، قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے، ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا، بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا، کیا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے۔ یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے، لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے۔ رو بھائی پابندی، یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے، اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں، تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے، لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ میتوں پہ چیخنا، میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا، او بھائی بس رو آپ، جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی، اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے، سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو۔ اچھا آ رہی ہے الحمدللہ۔ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان صاحب انڈیا سے۔ خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگہبان ہو، تو بالکل جائز ہے، جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو، تو بالکل جائز ہے، دعا ہے یہ اصل میں، تو کسی سے جاتے ہوئے دعائیں دینا، کسی بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں دی جا سکتی ہیں، نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے، تو ناجائز ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو اس دعا کو جائز ہی کہا جائے گا، کوئی بھی دعا دی جا سکتی ہے۔ تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا لفظ استعمال کرنا تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن خدا بھی جائز ہے، کیونکہ خدا فارسی میں گاڈ کو کہا جاتا ہے، گاڈ انگلش میں خدا کو کہا جاتا ہے، تو کوئی بھی معبود اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ معبود جو ہے نا عربی کا لفظ ہے جس کی عبادت کی جائے، تو معبود کا لفظ بھی ٹھیک ہے، گاڈ کا لفظ بھی ٹھیک ہے، خدا کا لفظ بھی ٹھیک ہے، کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہوگا وہ ٹھیک ہے، تو اللہ کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اللہ کا جو نام ہے اللہ، یعنی خدا تو ایک صفاتی نام ہے نا، اور اللہ جو ہے اس کا عالمی نام ہے۔ صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی بہادر ہے، نام اس کا وسیم بھائی ہے، لیکن آپ اس کو اس کی صفت کی وجہ سے بہادر خان یا بہادر علی کہتے ہو یا بہادر کہتے ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے ابا نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ مثال کے طور پر علی نام رکھا ہے یا وسیم نام رکھا ہے، تو وسیم نام سے بھی پکار سکتے ہو، تو یہ علمی نام ہے۔ علم جو والدین نام رکھتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، اور جو پبلک جس نام سے یاد کرتی ہے اس کی صفات کی وجہ سے وہ صفاتی نام کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں وہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، اور عزیز ذو انتقام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں، تو یہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی صفت کو اردو میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، انگلش میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو گاڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پیدا کرنے والا، انگلش میں گاڈ جو بھی جس کی بھی عبادت کی جائے، جو آسمانوں پر ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں۔ اب لوگ زیادہ پیچیدگیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ تو فلانے لفظ سے نکلا ہے، تو فلانے سے نکلا ہے، تو اس کا تو یہ مطلب تھا، تو اس کا تو یہ مطلب۔ لغت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے، لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور استرے کو کہا جاتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر بھی تھے، تو فقہا موسیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ کہ سر کے بالوں کو موسیٰ کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں آپ،
تو کیوں یہاں کسی اور معنی میں یوز ہو رہا ہے؟ اور جب فرعون کے مقابلے میں جو جلیل القدر پیغمبر آئے تھے تو وہاں بالکل ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہی بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں حلیم کے بارے میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو لہذا جو حلیم کی دیگ ہے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جو پبلک نے جس چیز کو جو نام دیا وہی کہا جائے گا نا. تو اللہ کا نام حلیم کسی اور معنی میں ہے، اور جو دیگ جو روٹی کے ساتھ کھائی یا چمچ کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. تو لغت ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی. تو جو عرف میں جس چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی یوز کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خدا بھی ہے، جو یعنی آج کل عرف میں اس کو یعنی ناموں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ اردو میں یا فارسی میں خدا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو خود سے ہو یعنی واجب الوجود ہو. تو بہرحال اس کی جو وجہ تسمیہ یا اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس گاڈ کو اردو میں خدا کہتے ہیں. تو اس لیے خدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں عالمی نام جو ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے. تو صفات سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو، اور علم سے بھی پکار سکتے ہیں جو اللہ کا نام ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام وسیم رکھا تو وسیم سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہوگی بہادر ہے تو بہادر کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو. تو ان ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کو بس یاد کرنا چاہیے. یہ اہم چیز ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے. جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک لبرل فیملی کا. بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہے وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ. کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے، یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی، نتیجے میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا؟ بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے، بدتمیز بنا رہا ہے. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے، نو عمر لڑکی، باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو، کورٹ میرج کرے، سمجھ میں آتا ہے. 17 18 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا، یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ، آپ سب کو پتا ہوگا. ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا. عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی، اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر. ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی. اللہ نہیں چھوڑے گا. دیکھو میڈیا کو انسانوں کو بیوقوف بنانے، جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو، دودھ پلاتی تھی، ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتا. وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ماں خود بھول جاتی ہے، اللہ تھوڑی بھولتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات، باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا. روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں، کہیں حساب کتاب میں. کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے. ان کا تجربہ زیادہ، ان کا علم زیادہ، ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی ہے، آپ تو اس پہ عاشق ہو، لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ. انگلیاں اٹھیں گی باپ پر، یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا. اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے درسبدار ہو جائے، بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں، لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں، لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو
چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو, بدسلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے. بھائی تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی. ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی. کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے, اسلام کہتا ہے لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی, ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں, یہ بعد میں ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں. ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے, لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں, تو میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا, آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آدمی آئے اپنے سسر کو بھی لے آئے. میں نے کہا کون سے والے؟ کہنے یار یہ تمہارے یہ ہیڈی کی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے؟ بیگم کو بلائیں کون سی والی؟ ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا, کون سے والے؟ کہتے یار شادیاں آپ نے کی, ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا, ایک کیک آ گیا اب اس کے اتنے حصے, پھر یہاں بچے زیادہ ہیں یہاں بچے کم ہیں, تو اس کے حساب سے یوں آڑا ترشا کٹتا تھا یوں کر کے. دیکھو یوں آ رہا ہے, بچے زیادہ ہیں تو دو یوں کر کے چھری گھمائی, پھر یوں لایا, ٹھیک ہے نا. یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا, ہدیہ آیا وہیں بچوں کو وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ وہ پہلے نمبر کے گھر پہ, دوسرے پہ آئے گا وہ دوسرے گھر پہ, تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ, کہے گا یار خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نہ 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 نہ, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے, ان کو عزت نہیں دے رہی, ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, زندگی عذاب بن گئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں, کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ, کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے, کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے. وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو, کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے, یا باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی, مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو دردہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو دردہ نے کیا بات کی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رشتے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیے, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پہ اتنے خواتین کے یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں ساس, وہ کیا عورت نہیں ہے؟
वो भी तो औरत है, और कल आप भी तो सास बनोगी। तुम्हारा बेटा शादी करते ही बेगम के पास जाके बैठ जाए, तुम्हें लिफ्ट कराना छोड़ दे, और तुम्हारी बहू तुम्हें पानी का ना पूछे, तुम बोल रही हो कि बेटा जरा पानी पिला दो, कि नहीं, हर आदमी को अपनी खिदमत खुद करनी चाहिए, हमारे ऊपर आपकी खिदमत वाजिब नहीं है। तुम्हारी बहू कल ये हरकतें करेगी तो तुम मेरा ही बयान उनको सुनाओगी। तो वो जो सास जिसके हक की हम बात कर रहे हैं वो भी तो औरत है। देखो यूरोप और अमेरिका में अहले मगरिब जो है ना, मगरिबी दुनिया जो मजहब को नहीं मानते, उनसे एक बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है इंसानियत के हुकूक में, बहुत बड़ा। वो ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स की बात करते हैं, ये मुबहम दावे हैं, समझ रहे हो, ये मुबहम दावे हैं। इस्लाम ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स की बात पता है क्या करता है? वो राइट्स डिफाइन करता है कि जब ह्यूमन राइट की बात आती है तो ह्यूमन में कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, कोई भाई होगा, कोई दादा होगा, कोई ससुर होगा, कोई पोता होगा। इनके राइट्स अलग अलग हैं, एक जैसे राइट्स नहीं है। और जब इस्लाम विमेन राइट्स की बात करता है, खवातीन के हुकूक की बात करता है, तो ऐसे ही मुबहम बात नहीं करता। आप इस्लाम से पूछे औरत के क्या हुकूक हैं, इस्लाम कहेगा कौन सी औरत? हर एक के अलग अलग हैं। माँ है उसके अलग हुकूक हैं, बीवी है उसके अलग हैं, बेटी है उसके अलग हैं। किसी कंपनी में आप जाओ, आप बोलो यहाँ इंसानों के क्या हुकूक हैं, कंपनी का मैनेजर बोलेगा कौन सा इंसान? एम्प्लॉयज के अलग हुकूक हैं मेरे भाई, मैनेजर के अलग उसको हुकूक हैं, डायरेक्टर के अलग हुकूक हैं, चौकीदार के अलग हुकूक हैं, अकाउंटेंट के बारे में अलग कवानीन है। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं नहीं, बस इंसानी हुकूक, इंसानी हुकूक है। क्या निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। दुनिया में कोई निजाम ऐसा नहीं चल सकता कि आप मुबहम हुकूक बयान करके छोड़ दो। ये जो मगरिबी दुनिया जो मजहब को नहीं मानती, इसने जब हुकूक की बात की है ना, विमेन राइट, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब रिश्तों को खत्म करना। लड़की आजाद है, वो अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के बात करेगी। बाप उसे कहता है बेटा पानी लेकर आओ, वो कहेगी ये खवातीन के हुकूक है कि मेरी मर्जी के मैं लाऊं के ना लाऊं। समझते हो? मेरी मर्जी के मैं लाऊं या ना लाऊं। यहां शुरू से ही गलती हो रही है। ये कहते हैं बच्चे पैदा करने में भी इंसान आजाद है, चाहे पैदा करे चाहे पैदा ना करे। समझ रहे हो? औरत को प्रेगनेंसी हो गई, उसकी मर्जी हमल जाया करा दे या बच्चा पैदा कर ले। यहीं से क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रही है। बच्चा पैदा हो गया, उसकी मर्जी उसको पाले या ना पाले, नहीं पालना तो गवर्नमेंट के पास पालने की जगह वहां जमा करा दे। समझते हो कि नहीं समझते? तो उनका तो सारा रिलेशन ही खत्म। इस्लाम शुरू से ही गिच्ची पकड़ लेता है आपकी, हमल रोकने की इजाजत नहीं। हो गया, पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप किसी की नस्ल हो। अगर माजी में इंसान नस्लें रोक लेते, हमें जिंदगी का हक मिलता, तो ये नेचुरल है। जानवर मजबूर है अपनी नस्ल बढ़ाने पर, आप भी मजबूर हैं, आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप हमेशा इस दुनिया में नहीं रहोगे। आपने खास तादाद में जो अल्लाह चाहते हैं, वो बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, आदम और हव्वा को पैदा किया। अल्लाह कहते हैं आपकी ये राइट्स नहीं है कि अब नस्ल रोक लो, ना 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 ना। आपकी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हमने नस्ल बढ़ाने के लिए रखी है। आदम अलैहिस्सलाम ये नारा लगाते, मेरी मर्जी, मैं नहीं बच्चे पैदा करता। हजरत हव्वा कहती हैं अगर आप करोगे भी तो मेरा राइट्स है, मैं नहीं चाहती औलाद। हम होते पैदा, शुक्र है उस वक्त ये तंजीमें नहीं बनी थी, वरना अम्मा हव्वा को ये समझा रही होती कि आपका राइट है, आपका शौहर आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपका राइट है, आपको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए आपका राइट है। अम्मा हव्वा कह देती मुझे नहीं चाहिए। आज हम कहाँ होते? आलम अरवा में ही घूम रहे होते, वहां भी नहीं होते होते ही नहीं। हम हमेशा थोड़ी हैं। मेरे वालिद शादी ना करते, नस्ल रोकते, मैं पैदा होता, मुझे जिंदगी की नेमत मिलती। आपके वालिदैन शादी ना करते, नस्ल रोकते, आपको ये इंसानियत के हुकूक में ये नहीं है कि नस्ल रोकी जाए। इंसानियत के हुकूक में ये है कि ना रोकी जाए। आप पाबंद है फितरत की तरफ से, इस पर कुदरत ने आपके जिम्मे लगाया है, नेचर ने आपके जिम्मे लगाया है। लेकिन जो खुदा को नहीं मानता, फिर वो कभी भी फितरत के रास्ते पर नहीं चलता। ऐसे बेड़ा ही गरक कर दिया पूरे मुआशरे का। आजाद आजाद आजाद, नतीजा क्या? आप औलाद की नेमतों से महरूम। जब औलाद ही नहीं तो बहू दामाद कहाँ से आएंगे? दामाद होलसेल के हिसाब से होने चाहिए। अभी देखो माशाल्लाह रफ़ी भाई बैठे हैं, 6 कितनी बेटियां माशाल्लाह आपकी? 9 बेटियां। जब 6 दामाद इनके घर आते हैं, 6-7 बड़े माशाल्लाह हाइट और पर्सनैलिटी, मुझे दावत पे बुलाते हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे देख के। बेटों से जहां बहुएं मिलती हैं तो बेटियों से क्या मिलते हैं? दामाद मिलते हैं। वो भी तो एक रिलेशन है कि नहीं है? इंसान फख्र करता है अच्छे मिल जाएं, अगर अच्छे मिल जाएं, ना मिले तो फिर वही अज़ाबे जान बनते हैं। तो हम कब कह रहे हैं बुरे लोगों को अपनी बेटियां दो, अच्छे लोगों को देना। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, सारे अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और वही बात मैं कहूँगा, अगर आपको अच्छा दामाद नहीं मिल रहा तो जो पहले से मैरिड अच्छा है उसी को अपनी बेटी दूसरी पे दे दो। एक आपकी बेटी किसी अच्छे की चौथी बने, किसी मखनचू की इकलौती बनने से बोलो ना बेहतर है। ये लॉजिक समझ में आ नहीं रही लोगों को। खैर अभी ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक नहीं भी होता हम चला देते हैं बात आगे, चक्कर में डाल देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर में डाल देते। तो
کیا بات کہاں سے شروع ہوئی چلتی چلی آ رہی ہے. تو میرے بھائی ماں باپ کا بڑا حق ہے, ایسا نہیں ہے, اتنا ہلکا نہیں ہے. اگر آپ نے پسند کی شادی آپ کر رہی ہو, ماں باپ بالکل راضی نہیں, اور ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی بات ہوتے ہیں باپ بیچ رہا ہے اپنی بیٹی کو, ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں. وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی باپ کی نہیں چلے گی, وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں. بیچ بھی نہیں رہا وہ, آپ کا اس نے یہ کرنا ہوتا تو وہ اتنی آپ کی تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کرتا. وہ جہاں باپ ظالم ہو وہاں تو ٹھیک ہے, ظلم بھی اعلیٰ نوعیت کا ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی خطائیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نارملی یہ حرکت کہ نو عمر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا. دیکھو میں اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا, ہمارے پاس بھی بڑے, میں تو شادیاں کرتا ہوں نا, بس لوگوں کو پتہ ہے کتنی کر لوں گا. لوگوں کی سے بڑی تکلیف ہوتی, کرتے رہتے ہیں بھائی کتنی کر لوں گا, 4 سے زیادہ کی تھوڑی اجازت ہے, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں. لیکن ظاہر ہے جس نے 3 بھی کی ہوں تو کرتا آ رہا ہوگا نا, تو 3 تک پہنچائے, یعنی کرتا آ رہے ہیں. رشتے تو دھڑا دھڑ بھیجے ہوں گے نا, 300 جگہ رشتے بھیجو تو 2 ہوتی ہیں. صحیح ہے نا. تو ہمیں بھی ایسی آفریں آئی ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں ہیں, شادی کر لیں. نہ نہ نہ, ہم نے کہا بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. پیغام ہی ڈائریکٹ باپ کو بھیجا کرو, عزت دو اس کو. اور لڑکی اپنے باپ سے پوچھ کے کرے گی, تمہارے ساتھ بھی وفا کرے گی وہ. ورنہ جو اپنے باپ کی نہیں ہے میرے بھائی, وہ شوہر کی کہاں ہو سکتی ہے یار. خود سوچو یار, کامن سینس کی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس کو عشق اتنا چڑھا ہوا ہے, جب وہ اپنے باپ کے لیے باپ کو چھوڑ سکتی ہے میرے لیے, تو مجھے کیوں چھوڑے گی؟ او بھائی وہ عشق آپ کی جوانی کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے. یہ جوانی تھوڑی دیر میں, تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکلنا شروع ہوگا. آپ کو ڈینٹر کے پاس جانا پڑے گا کہ یہ والا دانت میرا ہل رہا ہے, اس کو ایلفی سے جوڑ دے اپنی جگہ پہ. اس وقت پھر اس کو اور بہت سارے ہینڈسم اسمارٹ لوگ نظر آئیں گے. جو ایک دفعہ بھاگ گئی, اس کا مطلب بھاگنے کا طریقہ اس کو بولو آ گیا. اور الحمدللہ ہماری عدالتوں نے بیٹیوں کا بھاگنا تو آسان بنایا ہی تھا, اللہ کا بڑا فضل ہے. اب بیٹیوں کا بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے, بیوی کا بھاگنا بہت ہی آسان کر دیا عدالت نے. اور یہ عدالت کا قصور نہیں ہے, یہ ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے. میں جو عدالتوں کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہوں, جج تو بیچارہ پابند ہے نا, وہ تو لا, تو ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے. تو جب میں عدالت کو کہہ رہا ہوتا ہوں, اصل میں اسمبلیوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں. کوئی جج صاحب ناراض نہ ہوا کریں صاحب, ہمیں وہ تو پابند ہے لا کا بھائی. وہ اگر نہیں کھلا کی ڈگری دے گا وہ اندر ہو جائے گا جج, وہ تو مجبور ہے. تو اب بیویوں کا بھاگنا الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ آپ کی جہاں شادی ہوئی اگلے دن مہر بیگم نے لیا اور جائے کورٹ میں کہے مجھے یہ بندہ بالکل بھی پسند بولو نہیں آیا, بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے. جج ہو سکتا ہے جنرل نالج کے لیے پوچھ لے وائی کیوں, ویسے یہ جنرل نالج کے لیے پوچھے گا, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. جج کہے گا کوئی بات نہیں, یہ لیں آپ کو کھلا, جائیں جو اچھا لگ رہا ہے اس سے شادی کریں آپ. یہ لا ہے. اگر میں نے قانون کی کتاب پڑھی ہے, ایسے ہی نہیں پھینک رہا میں, ٹھیک ہے نا. کسی دن ہو سکتا ہے وہ پیج بھی دکھا دوں جو ہمارے آئلی قوانین میں جنرل مشرف نے جو قانون پاس کروایا ہے, یہ اس کا حصہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب بھی اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی, چاہے گی, اس کو ریزن بتانا ضروری نہیں ہے. جج پابند ہے, اس کو طلاق کی ڈگری تھمائے گا. اور ہمارے ہاں جہالت ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, میں اس جہالت پہ بھی ابھی بات کرتا ہوں. کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو میرے خلاف اس عدالتی خلا پہ کلپ بنا رہے ہیں, اور لوگوں کے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی حدیث کے حوالے سے مفتی طارق مسعود کو جواب دیا آپ نے. میں بتاتا ہوں ابھی اس کا. ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیگم کا بھاگنا اس زمانے میں الحمدللہ عدالتوں نے, ہمارے حکمرانوں نے بے انتہا آسان. اچھا بیگم جب بھاگے گی تو بچوں کے سمیت بھاگے گی. بچے بھی کس کو ملیں گے اگر بچے ہو چکے ہیں؟ اس میں ہوگا یہ. اب بے روزگاری سے مت ڈریے. موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا 1 لاکھ روپے ماہانہ کمائیں. بھی ریحان اللہ والا صاحب کی ویڈیوز میرے ساتھ آئی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے وہ تو صحیح سچی مچی کے کمانے کا, حلال کمانے کا بتا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں, تھوڑی سی غیرت ختم ہوگی لیکن آپ پیسے دبا کے چھاپو. لیکن یہ خواتین کے لیے آفر ہے, مرد اس میں مسکرانے کی کوشش, کیونکہ مردوں کی جیب سے ہی کمائیں گے. دیکھو بہترین طریقہ یہ, اگر آپ لیڈیز ہیں تو نہیں, لیکن فرض کر لیتا ہوں آپ لیڈیز ہیں, آپ کسی بندے سے شادی کریں, مہر رکھیں, نان نفقہ لیتی رہیں, ٹھیک ہے, 1 آدھ بچہ پیدا کروا لیں. بچہ جیسے ہی پیدا ہو آپ کورٹ میں جائیں, بولیں کہ اس نے بچوں کا خرچہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, مجھے اس سے کھلا چاہیے. عدالت کھلا کی ڈگری بھی تھمائے گی آپ کو. 18 سال تک کے بچے کا خرچہ اس کی وہ باپ کے خرچے پہ ڈال دے گی. آپ کہہ سکتی ہو اگر آپ لیڈیز ہو, وہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے, کہ بھائی خرچہ باپ پہ ڈلے گا تو ہے, باپ تو وہی ہے نا,
خالص میرا بچہ تو نہیں ہے نا, تو نہیں, وہ باپ صرف ڈاکومنٹیشن میں ہے, ورنہ اس سے بڑا خان سامہ کوئی بھی نہیں. وہ صرف پیسے دے گا, مرضی ٹوٹلی کس کی چلے گی, آپ کی چلے گی. بچہ رہے گا آپ کے پاس, آپ اگر وہ بیٹی ہے تو اپنی مرضی کا لباس پہنائیں, جہاں بھی لے کر جائیں, جو بھی کریں, باپ صرف عدالت میں پیسے بھرے گا اور کسی کام کا وہ باپ نہیں ہے. اور پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ وہ جب بیٹا یا بیٹی بڑی ہوگی تو محبت تو باپ سے کریں گے وہ, کہ ہمارا باپ ساری زندگی ہمیں خرچہ دیتا رہا, 18 سال کے بعد تو وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے. نا 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 نا, 18 سال آپ کے پاس ہیں باپ کے خلاف اس کا ذہن بنانے کے لیے. 18 سال میں بھی تبلیغ میں 4 مہینے میں کھوپڑی گھوم جاتی ہے, آدمی بالکل الٹ کے آ جاتا ہے. بغیر داڑھی ہو تو داڑھی رکھ کے آ جاتا ہے, بے نمازی ہو تو نمازی, ہیروئن چاہیے ہو تو ہیروئن چھوڑ دیتا ہے. تو 18 سال میں اس کی کھوپڑی کیسے نہیں بدلے گی؟ 18 سال تک وہ اس کی کھوپڑی خراب کرے گی کہ تمہارا باپ ظالم تھا, مارتا تھا, کوٹتا تھا, لڑکیوں کے چکر میں تھا, نشہ کرتا تھا, آئس لیتا تھا, اور یوں تھا, روٹی کھانے کو نہیں دیتا تھا, یہ تھا وہ تھا. بچہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. اچھا, اس بچے کا خرچہ بن گیا, جیسے ہی بچے کا خرچہ بنا ہے, عدت کا خرچہ بھی آپ لیں, فوراً کہیں اور شادی کریں, اس سے دوسرا نکلوا کے وہاں بھی فوراً عدالت میں کیا کر دیا, بولو نا, خلا کا کیس دائر کر دیا. جیسے ہی عدالت میں خلا کا کیس دائر کیا, یہاں سے بچے جس حساب سے آپ کے ہوتے جا رہے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی جا رہی ہے. اور کوئی مالدار ٹکر گیا تو عدالت اس سے تگڑے پیسے لے گی. عدالت یہ نہیں دیکھتی بچے کو کتنا چاہیے, عدالت آپ کی بھی انکم دیکھتی ہے, تو کما کتنا رہا ہے, جتنا کما رہا ہے اس حساب سے بچے کو دے گا تو. پھر عورت کی مرضی, آدھے بچے پہ لگائے آدھے خود کھائے, کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے بچے پہ کیا لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ تو ہوگا, جعفری نام تھا ان کا, لڈن جعفری صاحب نے کہا تھا یہ تو ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو رہا ہے, ہوگا نہیں, یہ تو ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں لبرل جو دین سے دور لڑکیاں ہیں شادی نہ کرو. دیندار ہوگی کم از کم فتوا تو لے گی کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. بے دین ہوگی کہ جاؤ فتوے شتے کو نہیں مانتے ہم. اچھا, میں میرے خلاف اب کچھ لوگ کلپ بنا رہے ہیں, وہ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کیونکہ بات سے بات آ گئی ہے. ابھی میں نے کل کلپ دیکھا, میرا بیان چلایا کہ شریعت میں عورت کو یک طرفہ خلا کا حق حاصل نہیں ہے. طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے, مرد کو, عورت کو نہیں دیا. ہاں, چند جب بہت ظالم ہو یا نان نفقہ نہیں دے رہا, وہ ایک الگ سچویشن ہے, وہ میں بتا چکا ہوں مختلف بیانات. نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے. جب شادی ہو گئی تو اب جب تک مرد نہیں چھوڑے گا عورت اپنی جان نہیں چھڑا سکتی اس سے. آپ کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن ہے بہرحال ایسا ہی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے پاس ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ کی کس کے پاس ہے؟ یہ ایک لاک, عورت باؤنڈ ہو گئی ہے, لاک ہو گئی ہے. یہ لاکر کھول کون سکتا ہے؟ یہ مرد کھول سکتا ہے. یعنی نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. چند شرطوں میں عدالت کے پاس ہے, وہ بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو میرے خلاف ایک صاحب نے کلپ بنایا, ہر پاگل سے پاگل اٹھ رہا ہے, دین میں گھس رہا ہے, نہ علم نہ نالج, بس حدیثوں کے حوالے یاد کیے ہوئے. محترم نے میرا کلپ چلایا, کوئی امریکہ میں کہیں یورپ میں ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی بات کی کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں. بخاری میں ایسا نہیں ہے. بخاری میں ریفرنس حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں, آپ نے اس کو خلا کی ڈگری دے دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے, خاتون نبی کی خدمت میں آئی کہ میں نے بغیر دیکھے شادی کی ہے, میرے شوہر قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے بہت سیاہ ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو پراپر بلایا ہے اور ان کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو. ان کے شوہر نے طلاق دی ہے تو نکاح ختم ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ چلو یہ خلا کی ڈگری ہے جاؤ. تو جب نبی کو یہ رائٹ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ میاں بیوی میں خود سے نکاح ختم کر سکتے ہیں, آپ ان کے شوہر کو بلا کے مشورہ دے رہے ہیں. یہ طلقھا کے الفاظ ہیں, آپ نے ان کے شوہر کو کہا ان کو طلاق دے دو. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بھی آرڈر کے حکم میں نہیں تھا, یہ مشورہ تھا, یہ امر استحباب کے لیے کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرو. تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر دے دیں, میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ صحابی تیار ہوئے ہیں. حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں طلقھا, صحابی نے ڈیورس دی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر کورٹ جاتی ہے, میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, عدالت بلائے شوہر کو, بھائی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ دے دو اس کو. اگر وہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جج کو تھوڑی حق حاصل ہے. یہاں تک کہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ جج بلا کے شوہر کو مشورہ دے سکتے ہیں, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. سعودی عرب میں عدالت کورٹ میں جاتی ہے, عدالت نہیں ڈیورس دیتی, عدالت میاں کو بلاتی ہے. اگر وہ ظالم ہے, سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, شوہر اگر واقعی ظالم ہے, ثابت ہو جاتا ہے بلا وجہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, نان نفقہ نہیں دے رہا, تو پہلے تو عدالت اس کو پیار سے کہتی ہے چھوڑ دو بھائی, کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوتا, پھر عدالت مجبور کرتی ہے دے بھائی اس کو ڈیورس دے. یہاں کیا ہو رہا ہے, میاں صاحب کبھی تو نوٹس بھی نہیں ملتا اور کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی بس. تو یہ نہیں ہے اسلام میں, اس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا, تباہ.
اور میں بتا دوں خواتین کو، خواتین سمجھتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود ہمارے حقوق ہم سے چھین رہا ہے، ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. نا 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 نا. اگر آپ نے عورت کو ڈیورس کا حق دے دیا نا جس طرح سے اب دیا ہوا ہے، اس سے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ عورت کا بیڑا غرق ہوگا. یہ چیز جب معاشرے میں پھیلے گی نا، مرد کو پتا ہے یار یہ میری ابھی تو پتا ہے شادی میں کر کے لاؤں گا تو میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی، اس لیے مرد وفا کرتا ہے. کل جب مردوں کو پتا چل گیا کہ بیٹا یہ تو جب بھی ہم نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی یہ کہاں پہنچ جاتی ہے کوٹ اور طلاق لے لے گی، تو مرد شادی کرنا چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہو؟ بولیں گے یار ابھی شادی کی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد تو بچہ لے کے بھی بھاگ جائے گی، تمہیں کیا بھروسہ اس کا. ابھی مرد کو پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا نہ میرے بچے کہیں جانے والے نہ میری بیوی. تو مردوں کو کسی طریقے سے حقوق پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں عورت کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا تو سمجھ لو شادیوں کا ریشو کم. مرد کہے گا گرل فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہوں، بیوی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. وہ بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے، بیوی بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے. وہ کہے گا بھائی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا، پیسے پکڑ، میری خواہش پوری کر، دفع ہو یہاں سے. وہ ایک میں باؤنڈ کیوں ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ویسے چلتے رہو. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ان کو لفٹ نہیں، علم پراپر طریقے سے جب تک حاصل نہیں ہوتا، بخاری مسلم کے صرف ریفرنس دے دینا، حوالے دے دینا، ترجمے تک تو ان کمبختوں کو آتے نہیں ہیں، ترجمے حدیثوں کے غلط کر رہے ہوتے ہیں. عربی گرامر کی الف، اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ملینز ویورز ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر سے پوچھو وہ بتائے گا، ڈاکٹر سے پوچھو تو بتائے گا نا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. رکشے والے سے پوچھ رہے ہو کہ بڑا ڈاکٹر کون ہے، وہ کہے گا مجھے تو بڑا رکشہ والا کون ہے یہ پتا ہوگا. عوام سے پوچھ رہے ہیں بڑا اسکالر کون ہے، عوام تو خود بیچاری فارغ ہے، تو ریفرنسز سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اجماعی مسائل ہیں، کوئی حنفی شافی اختلاف نہیں ہے. یہ خیر بات کو سمیٹ کے بس میں ختم کرتا ہوں. کہاں سے ہم چلے تھے اور کدھر کو نکل لیے؟ کیا بات چل رہی تھی؟ اصل تو قارون کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ قارون نے یہ کہا، بس 2-3 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں بات. ماں باپ کی بات درمیان میں آ گئی تھی، وہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس زمانے میں اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے بعض ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے ان کا. اکثر اولادیں آج کل ظالم پیدا ہو رہی ہیں، نہ باپ کو باپ مانتی ہیں نہ ماں کو ماں. پورے حقوق نچوڑ لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ایسے کیسز بھی میرے علم میں، لڑکی گھر سے بھاگ گئی، باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، شادی ہو کہیں کر لی آشنا سے، کم عمری میں بھاگی، اور باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. نا باپ مر گیا مگر نہیں توفیق ملی جا کے منانے کی. یار تمہارے کیسا ضمیر برداشت کر لیتا ہے؟ تم قیامت کے دن اس باپ کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اپنی خواہشات کو قربان کر دو ماں باپ کی رضا پر. حدیث میں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری موت یقینی ہے، تو تینوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. ان میں ایک وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لے کے آتا تھا، رات کے وقت اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو. ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، بچے آئے مانگنے کے لیے، مجھے غیرت آئی کہ اپنے ماں باپ پہلے اپنے بچے بعد میں، تو میں ماں باپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی اور بچوں کو پہلے پلا دیتا تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی. پہلے میرے باپ اور پہلے میری ماں ہے. اے اللہ میں ساری رات پیالہ ان کے سر پہ لے کے کھڑا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے وہ دودھ مانگتے رہے. میں نے کہا نہیں پہلے ماں باپ. یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی، پوری رات کھڑا رہا میں. اس لیے کھڑا رہا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی تو بیچارے بھوکے ہیں کہ بھائی ابھی آنکھ کھل سکتی ہے، ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا، تو مانگیں گے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو آج جس عذاب میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا. بہت بڑا حق ہے والدین کا، آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لیے. اللہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا. پھر بھی میں بتا دوں ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں حقوق سیم ہو وہاں ترجیح کس کو دینی ہے؟ وہاں والدین پہلے ہیں. غیرت کا مسئلہ بنا کے ایسا نہ ہو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. تو اور جب بیوی کہے نا تو اس کو کہیں کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. اگر تمہارا بیٹا جورو کا غلام بن کے بیٹھ جائے وہ تمہیں بھول جائے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بوڑھی ماں ہے، میں اکلوتا بیٹا ہوں. ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں، بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں، وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا